زندگی جینے میں اس وقت تک مزہ نہیں آتا۔ انسان اپنی زندگی کو اسی وقت صحیح سے جیتا ہے جب اس کو اپنے رب کی شناخت ہو جاتی ہے۔ جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحیمی کریمی کو جانتا ہے، اس کے احسانات کو سمجھتا ہے، تبھی انسان کو اپنی زندگی کا اصل معلوم چلتا ہے۔ زندگی جینے کا لطف جو ہے جبھی معلوم چلتا ہے جب انسان بندہ اپنے رب کا سچا وفادار ہو جاتا ہے۔ اس وقت تک یہ زندگی جینے میں مزہ نہیں دیتی ہے، نہ اس کی قدر معلوم ہوتی جب تک انسان دنیاوی عیش و عشرت میں مبتلا ہوتا ہے۔ جس دن انسان دنیاوی گندگی سے نکل کر، دنیاوی عیش و عشرت سے نکل کر اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، تب اسے زندگی جینے کا اصل مقصد معلوم ہوتا ہے۔ آج ہم لوگوں نے اپنی زندگی کو سمجھا ہی نہیں، اور جس نے دنیا کو سمجھا، سمجھنے کے بعد اس نے اپنے رب کی رضا پر راضی ہوا، رب کو پہچانا۔ دنیا کو حاصل کرنے کے بعد جس نے اپنے رب کو پہچان لیا، اسے تب معلوم ہوتا ہے کہ یہ دنیا یہ کوئی چیز نہیں ہے، باقی حقیقی زندگی اپنے رب کی رضا پہ راضی ہونا ہی ہے۔ ایک بہت بڑے ولی ہیں جن کو بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے دنیا جانتی ہے۔ شراب میں زندگی گزار دی، دنیا کی محبت میں زندگانیاں بہت سارے لوگوں کی گزرتی ہیں، ان کی بھی شراب کے نشے میں زندگی گزر رہی تھی، مگر اللہ تبارک و تعالی جس بندے پر اپنا فضل و کرم فرماتا ہے تو اسے ہدایت کا راستہ عطا فرما دیتا ہے۔ اور بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ شراب کے نشے میں گلیوں میں ٹہل لیتے، شراب پی رکھی تھی، بہت زیادہ نشے کی حالت میں تھے، راستے سے گزرے، دیکھا کہ رب قدیر کا نام ایک پرچے پر لکھا ہوا زمین پر پڑا تھا۔ آپ نے اس نام کو دیکھا، دیکھنے کے بعد نشے کی حالت میں شرابی جب نشے میں ہوتا ہے تو کتنا عروج پر ہوتا ہے، شیر کی سواری پر ہوتا ہے، جب شرابی نشے میں ہوتا ہے تو کتنا بڑا دلیر بن جاتا ہے۔ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اللہ کا نام، رب قدیر کا نام ایک پرچی پر لکھا ہوا دیکھا، اس پرچی کو اٹھایا اور کہا اوف، میرے رب کا نام زمین پر نیچے پڑا ہوا ہے۔ اس نام شریف کو چوما، چومنے کے بعد عطر سے معطر کیا، اپنے گھر لے جا کر بلند جگہ پر لگا دیا۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالی کی رحیمی کریمی، دیکھو کہ اس کا نام زمین پر لکھا۔ ایک شرابی نے جب دیکھا، اس کی قدر کی تو اللہ کے نام کو بلند کر دیا، اونچی جگہ پر لگایا، تو اللہ نے فرشتوں سے کہا گواہ ہو جاؤ، جو میرے نام کو نیچا دیکھنا پسند نہ کرتا ہو تو میں اسے دنیا میں بھی نیچا دکھانا بھی پسند نہیں کرتا، دنیا کی گندگی میں اسے رکھنا پسند نہیں کرتا۔ اللہ نے اتنی رحیمی کریمی کی اس کے ساتھ کہ اللہ نے بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا ولی بنا دیا۔ اللہ کے نام پاک کو بلند جگہ پر لگانے سے، اللہ کے نام کی قدر کرنے کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی نے اس کو گندگی سے، یعنی دنیاوی عیش و عشرت سے نکال کر اپنی راہ میں ڈال دیا۔ یہ اللہ کی راہ میں آ کر دیکھو، واقعی جس دن بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کے سینے سے یہ دنیا کی محبت کیا نکلی، اسی دن انہیں معلوم چلا کہ یہ دنیا، یہ اس کی حیثیت کوئی چیز نہیں ہے، یہ دنیاوی زندگی گزارنا یہ کوئی زندگی بھی کوئی چیز نہیں ہے، اصل زندگی وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں گزار دی جائے۔ یہ حقیقت ہے میرے بھائیوں۔ اور آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا، نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہیں جو دنیاوی زندگی کو جیتے ہیں تو اسی کو سب کچھ سمجھتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھو، اس دنیا کو آخرت پر فوقیت مت دینا۔ اس دنیا کو آخرت پر جو فوقیت دیتا ہے، ترجیح دیتا ہے، سمجھو کہ وہ آخرت کے لیے اس کی آخرت برباد ہو گئی۔ یہ دنیا کوئی چیز نہیں ہے۔ دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے سمندر میں آپ اپنے قلم کو ڈبو دیں اور اس کے بعد وہ قلم یعنی پین باہر نکلیں، جتنا پانی اس قلم کے ساتھ آئے گا تو سمجھو اتنی دنیا بھی تمہارے ساتھ جائے گی۔ دنیا کی کوئی چیز تمہارے کام آنے والی نہیں ہے۔ اگر کوئی چیز کام آنے والی ہے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت تمہارے کام آنے والی۔ نہ جانے کتنے لوگوں نے یہ دنیا کی محبت میں آ کر
اپنے بھائیوں کے دل دکھائے، اپنے والدین کے کلیجوں پر چھریاں چلائیں، نہ جانے دنیا کی محبت کے خاطر اپنے بھائیوں کو لوٹا، اس دنیا کی محبت کے خاطر اپنوں کو چھوڑا، بیگانوں کو مارا، نہ جانے کتنے ظلم کیے صرف دنیا حاصل کرنے کے لیے۔ مگر ایک وقت ایسا آتا ہے جس کے لیے سب کچھ کیا جائے، ایک دن وہی ساتھ چھوڑ دیتی ہے۔ کہتے نہیں دنیا بڑی بے وفا ہوتی ہے، یہ دنیا حاصل کرتے کرتے ہم لوگ اپنی آخرت کو برباد کر لیتے، مگر یہ دنیا ہمارا تمہارا ساتھ چھوڑ دیتی ہے۔ یہ دنیا چاہے جتنی بھی کما کیوں نہ لی جائے، چاہے دنیا میں کتنے عیش و عشرت کر لی جائے، دنیا کے کتنے ساز و سامان کیوں نہ اکٹھا کر لیے جائیں، مگر ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ دنیا چھوٹ جائے گی، خالی ہاتھ جانا پڑے گا۔ اس دن کی تاریخی کو یاد کرو، اس دن کے منظر کو یاد کرو جس دن اس قبر جیسے گڈھے میں 10 فٹ 5 فٹ نیچے گڈھے میں تمہارے ہمارے عزیز و اقارب اس میں ڈال کر چلے آئیں گے۔ وہ ایسا گڈھا، ایسی قبر، ایسی تنہائی کی پہلی رات ہوگی، اس سے پہلے نہ کبھی ایسے گڈھے میں سوئے ہو، نہ تم نے سونے کا تصور بھی